أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سامعین گرامی قدر، فہم دین کورس قیامت کی نشانیاں، اس حوالے سے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قیامت کی نشانیاں متعدد ہیں۔ علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں، علامات صغریٰ چھوٹی علامات اور علامات کبریٰ بڑی علامات۔ آج ہم چھوٹی علامات شروع کر رہے ہیں، اور چھوٹی علامات میں سے بھی میں نے اپنے ایک ترتیب کے مطابق اللہ کی خاص توفیق سے آج صرف ان علامات کو مرتب کر کے پیش کیا ہے، کمپائل کیا ہے، جن میں قیامت کی وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کا تعلق علم، تعلیم، علماء اور مساجد کے ساتھ ہے۔ دین کا علم جو ہے، اسلامی کلچر ہو یا اسلامی تہذیب، اسلامی ریاست ہو یا اسلامی تمدن، ایک مسلم خاندان ہو یا پوری کی پوری مسلم سوسائٹی، اس کی تشکیل علم دین سے ہوتی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم دین کا حال کیا ہوگا، قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، حدیث کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، منبر و محراب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، علم دین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، علماء کی کیا صورتحال ہوگی۔ اس حوالے سے سب سے پہلی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 80 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت اپنے قدم جما لے گی۔ قرآن و سنت میں جہاں بھی العلم کا لفظ آتا ہے، اس سے مراد اللہ کے کلام کا علم اور اللہ کے رسول کی باتوں کا علم ہے۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، اللہ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ یوں سینوں سے کھینچ لے، نہیں، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ،
دین کا علم اٹھ جائے گا جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے. حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤساء جہالا، تو جاہل لوگوں کو عامت الناس اپنا بڑا بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، لوگ ان سے سوال پوچھیں گے، مضبوط علم ان کے پاس نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور غلط جواب دے دے کر لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ اکبر. فیصل آباد میں اچھا بھلا ایک بظاہر سمجھدار انسان تھا. ان کے بارے میں ہمارے شیخ محترم حفظہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس نے مسئلہ پوچھا، میں نے طلاق دی ہے اور 80 طلاقیں دی ہیں، 80 دفعہ طلاق دے کے اپنی بیوی کو میں نے 80 دفعہ دوبارہ آباد بھی کیا ہوا ہے. اس سے پوچھا یہ کیسے؟ کہتا ہمارا مولوی کہتا تھا توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا، بیوی کو واپس لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس سے ایک خوبصورت اندازہ ہوتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ لایاما، قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا، ینزل فیہا الجہل، جس میں جہالت نازل ہوگی، جہالت اترے گی. اب یہ بڑا جامع کمپریہنسو معنی خیز لفظ ہے. پہلا لفظ تھا یثبت الجہل، جہالت اپنے قدم جما لے گی. کہاں کہاں قدم جمائے گی؟ منبر پہ، محراب پہ، سٹیج پہ، مسجد پہ، معاشرے میں. یہاں ہے جہالت اترے گی. واللہ اعلم، محسوس یوں ہوتا ہے جیسے یہ جہالت اترنے کا لفظ اتنا جامع ہے کہ آج کے دور میں یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ سیٹلائٹ سے اور چینل سے پھر جہالت اترے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاہن لوگ، غیب کی خبریں بتانے والے لوگ، ان پہ شیطان اپنی خبریں لے کے اتریں. یہ لفظی اس طرح کے اترنے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. خصوصاً یہ جو 2020 کا سال آخری سانسوں پر ہے، اس نے تو بڑے 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 علماء ہماری آنکھوں سے جدا کر دیے. یہ صرف اس ایک سال کے اندر 1 درجن سے زائد شیوخ الحدیث، ان میں ہمارے ایک شیخ حضرت مولانا مفتی یونس بٹ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ جیسی ہستی بھی ہیں جو آپ کو شاید مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے.
تو یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ دین کے علم کو زوال آتا جائے گا، اور بڑے بڑے علماء کے چلے جانے سے وہ زوال آئے گا۔ دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے، دین کا علم کم ہوتا جائے گا، قرآن و سنت کی تعلیم میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی، اور اس کی جگہ پر کوئی چیز پھیل بھی رہی ہوگی۔ اس کے لیے جو آپ نے الفاظ استعمال فرمائے مسند احمد میں، وہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے فشو القلم، قلم بہت چلے گا، ظہور الکتابہ، کتابت لکھائی عام ہو جائے گی۔ آگے انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے عہد مبارک میں کتابت بہت کم تھی۔ لکھنا ایک ایسا نادر فن تھا کہ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے غزوہ بدر کے بڑے بڑے لیڈر جو قیدی ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو لکھانا سکھا دو، تمہاری یہ قیمت ہے، تم لکھانا سکھاؤ گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، یہی تمہارا فدیہ ہوگا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں پورے قبیلے اور پورے محلے کے اندر ایک کاتب ہوتا تھا۔ حضرت عمرو بن تغلب فرماتے ہیں کہ پورے ایک بڑے خاندان کے اندر بمشکل ایک کاتب ملتا تھا۔ ویسے تو نبی علیہ السلام نے لکھنے کی حوصلہ افزائی کی ہے، قرآن آپ نے لکھوایا ہے، احادیث لکھوائی ہیں، علم کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اسے اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ لیکن یہاں آپ نے اسے قیامت کی نشانی کیوں بتایا؟ کیونکہ بہت ساری قیامت کی نشانیاں، بلکہ زیادہ تر قیامت کی نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق برائی کے ساتھ ہے، ایمان کی کمزوری کے ساتھ ہے۔ اس دور کے اندر ایک بات تو یہ سمجھے کہ قلم واقعتاً بہت پھیل گیا ہے، کتابیں بہت پھیل گئی۔ یہ عدیل بیٹے ان کو دکھائیں ذرا، پورے کے پورے مکتبات، پوری کی پوری لائبریریز کس طرح سے آپ کے پاس سمٹ کے آئی ہوئی ہیں۔ یہ مکتبہ شاملہ جو ہے ایک چھوٹی سی لائبریری جو میرے پاس بھی موجود ہے، موبائل میں ایپلیکیشن کے طور پر بھی آ جاتی ہے، ہزاروں کتابیں، اسلام 360، ایزی قرآن و حدیث، قرآن ایپلیکیشن، حدیث ایپلیکیشن، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو چاہیے، آپ انٹرنیٹ پہ اس کو براؤز کر کے چند لمحوں میں اپنے ڈیسک پہ رکھ کے موبائل کی سکرین پہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کورس کے حوالے سے میں نے سینکڑوں کتابیں ڈاؤن لوڈ کی قیامت کی علامات پہ، ان میں سے 9-10 کتابیں میں نے اپنے موبائل کے اندر سیو کی۔
تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہی اللہ کی نعمتیں اس لحاظ سے قیامت کی نشانی ہے جب یہ نااہل لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کسی عالم سے علم حاصل نہیں کیا، ان کے علم میں پختگی نہیں، خصوصاً دین کا علم، یہ علماء کے سینوں سے ملتا ہے۔ جب تک علماء سے تلقی نہیں ہوتی، ربانی علماء، اللہ کی خشیت والے علماء، صرف کتابوں کا علم ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان میڈیکل سائنس کی 15-20 کتابیں پڑھ کے کہے کہ اب میں دل کا آپریشن کر سکتا ہوں۔ جس طرح وہ اناڑی ڈاکٹر بے شک اس کے لیپ ٹاپ میں اور اس کے موبائل میں میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں موجود ہوں، اور ہم کبھی بھی اپنے پیشنٹ کو اس کے حوالے نہیں کریں گے کہ یہ مار ڈالے گا، وہ جان کا نقصان کرے گا، اور صرف کتابیں پڑھ پڑھ کے فتویٰ بازیاں کرنے والا انسان، جس نے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے باقاعدہ سیکھا نہیں، وہ آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے اہل علم کے سینے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ جب علماء سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، ہر نوجوان یہ سمجھے گا کہ انٹرنیٹ موجود ہے، گوگل میرا سب سے بڑا استاد ہے، فلاں اپلیکیشن موجود ہے، فلاں چیز موجود ہے، مجھے کسی عالم سے سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے علم میں پختگی نہیں آئے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا وہ اکیلا بیٹھ کے نئے نئے اجتہادات، نئی نئی راہیں، نئی نئی غلطیاں اور بالکل علیحدہ لائنیں بھی نکالے گا۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا علم تو اسے مل رہا ہوگا، شاید معلومات کا انبار ہوگا اس کے پاس، لیکن تربیت، تزکیہ، خشیت، تعلق باللہ یہ چیز نہیں ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہوگا اور ہر شخص مجتہد بنا بیٹھا ہوگا اور پورے معاشرے کے اندر انتشار پھیلا ہوگا۔ آج یہی کام ہو رہا ہے اور بہت کثرت سے ہو رہا ہے۔ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، وہ لوگ، سچی بات یہ ہے کہ مجھے بعض دفعہ یہ بات کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے، بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ایک عالم کے سامنے بیٹھ کر عربی کی اس ایک کتاب کا ایک صفحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ چند کتابوں کے ڈھیر لگا کے عوام الناس کو مروب کر کے نئی نئی گمراہیاں یوٹیوب کے چینلز پہ بیٹھ کے پھیلا رہے ہیں، امام ابن تیمیہ کی غلطیاں نکال رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ چیلنج کر کے میرے جیسے طالب علم دوستوں نے اس کے پاس جا کے کہا کہ آپ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، وہ بعد میں نکالنا، پہلے ایک لائن پڑھ کے بتا تو دیں انہوں نے لکھا کیا ہے۔ غلطیاں تو بعد میں بندہ نکالتا ہے، جب سمجھے تو صحیح کہ لکھا کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے کتابوں کی اشاعت کو جب علماء سے، معلمین سے، مربیوں سے، ربانی اور نیک لوگوں سے بے نیاز ہو کے ان کو اپنی مرضی سے پڑھا جائے، تو اس طرح قلم اور کتابوں کی اشاعت کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔
تیسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بلکہ میں تو آج یہ سوچ رہا تھا یہ الفاظ پڑھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک کتاب ایسی لکھوں جس میں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کو نئی ٹرمینالوجی کیسے دی ہے، نئی اصطلاحیں دی ہیں، نئے الفاظ دیے ہیں، اور یقیناً وہ عربی ڈکشنری کے اندر اضافہ ہے، یا وہ لفظ ہی اضافی ہے، نیا آپ نے عربی زبان کو دیا ہے، یا لفظ تو پہلے سے موجود تھا، اس کے معنی نئے اس کو پہنا دیے۔ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ دین کے علم کو چھوٹے لوگوں سے حاصل کیا جائے گا۔ چھوٹے لوگ، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ اصغر اس کی جمع اصاغر ہے۔ ویسے صحیح معنی میں اس کا ترجمہ کروں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا ترجمہ چھوٹے کی بجائے گھٹیا لوگ ہونا چاہیے، کہ دین کے علم کو گھٹیا لوگوں سے لوگ جب حاصل کریں تو سمجھ لینا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، بھائیوں اور بزرگوں، جتنے بھی سامعین ہیں یا آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ آپ نے لینی ہو، سر درد کی دوائی لینی ہو، بہت سوچ سمجھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ایمان سیکھنا ہو تو بغیر دیکھے کہ ہمیں سکھانے والا کون ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، نظریہ کیسا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ گھٹیا لوگوں سے علم سیکھا جائے گا، چھوٹے لوگوں سے علم سیکھا جائے گا۔ یہ چھوٹے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہ لوگ جنہوں نے بڑے علماء کے پاس پڑھا نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی وہ لوگ جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا۔ تیسرے وہ لوگ جن کا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ چوتھی نشانی چھوٹے لوگ عموماً بڑے بڑے علماء پہ لمبی لمبی زبانیں کھولتے ہیں، صحابہ تک کو معاف نہیں کرتے۔ جو اتنا بندہ اخلاق سے گرا ہوا ہو وہ چھوٹا انسان ہے، اس کا ظرف چھوٹا ہے، اس کا اخلاق چھوٹا ہے، اس کا علم چھوٹا ہے، اس کا دل چھوٹا ہے، وہ گھٹیا انسان ہے۔ صرف چھوٹی عمر اس سے مراد نہیں ہے، عمر بے شک چھوٹی ہو لیکن اس کے پاس نے بڑے علماء سے پڑھا ہو، اس کے دل میں خشیت ہو، وہ سنت پہ عمل کرتا ہو، کردار کا اچھا ہو، حدیث کا علم اس کے پاس، قرآن کا علم موجود ہو، تو وہ قدر و منزلت کے لحاظ سے بڑا ہے۔ اس طرح کے چھوٹے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ، وہ لوگ جو کسی مسجد کے اگر امام بنے تو شاید 100 لوگ بھی ان کو امامت پہ رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اور ان کو اپنی 2 رکعت کا امام نہ بنائیں، سکرین کے پردے کے پیچھے چھپ کے وہ اخلاق اور کردار اور علم کے گرے ہوئے لوگ جو صحابہ تک اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں، ایک یوٹیوب کے چینل کے ذریعے لاکھوں لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لاکھوں میں اس کے ویورز ہیں، اس کے فالوورز ہیں، اس کو سننے والے ہیں، اور ایک نہیں، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، قیامت کی اس نشانی کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ آگے چلتے ہیں۔
انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو پریکٹیکلی ایسے لوگ چند ایک ان کی نشاندہی بھی کروں گا، یوٹیوب چینلز کو باقاعدہ آن کر کے آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور لوگ کس انداز سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ چوتھی نشانی آپ نے یہ بیان کی، آج کا زیادہ تر ہمارا موضوع علم اور تعلیم کے حوالے سے قیامت کی نشانیاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال کیے، یہ لفظ اس قابل ہے کہ پوری عربی زبان کی ڈکشنری میں سمجھتا ہوں جس معنی میں اللہ کے پیغمبر نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، خود عرب لوگ بھی آپ کے استعمال سے پہلے اس لفظ کو نہیں جانتے تھے۔ وہی میں آپ کو کل بتا رہا تھا نا کہ آپ افصح العرب ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک لفظ حدیث میں جو آیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں، اپنی طرف سے اس کے مطلب گھڑ لیتے ہیں، اس کی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بہت ہی توجہ سے سنیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبل الساعہ سنون خداعہ، قیامت سے پہلے چند سال ایسے ہوں گے جس میں دھوکہ اپنے عروج پر ہوگا۔ یصدق فیہا الکاذب، جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، ویخون فیہا الامین، ایمانداروں کو کرپٹ اور خائن کہا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور کرپٹ اور خائن لوگوں کو بڑا ایماندار باور کروایا جائے گا، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور رویبضہ بہت بولے گا، رویبضہ بہت بولے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پھر اس نقطے پہ غور کریں، کیسا لفظ آپ نے بولا کہ سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، عرب بیٹھے ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رویبضہ بہت بولے گا۔ رویبضہ کا لفظ سب نے یاد کر لینا ہے، اللہ کے نبی نے یہ اصطلاح بتائی ہے نا، رویبضہ بہت بولے گا۔ صحابہ نے پوچھا رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا المرء التافہ یتکلم فی امر العامہ، بالکل گھٹیا اور فضول انسان اہم معاملات پہ باتیں کرے گا، اس کو رویبضہ کہتے ہیں۔ یہاں بھی یہ بات سمجھنے والی ہے، بعض روایات میں یہ وضاحت آتی ہے کہ رویبضہ سے مراد، شارحین حدیث نے لکھا العاجز، بالکل پست ہمت، جو بڑے بڑے کام نہ کر سکتا ہو وہ بولے گا۔ ایک معنی لکھا من لا یؤبہ لہ، عام طور پہ اس کی کوئی معاشرے میں قدر و قیمت نہ ہو لیکن وہ بولے گا بہت۔ ایک اور روایت میں یہ وضاحت آئی الفویسک، اللہ کا نافرمان ہوگا، کردار کا کمزور ہوگا لیکن بولے گا۔ تو سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رویبضہ کی خلاصہ میں نے لکھا ہے، یہ ذرا آپ غور سے اس کو دیکھیں، یعنی یہ 5 چیزیں ہونا تو رویبضہ بنتا ہے۔ ہمت کمزور، فطرت اس کی پست، جس کو آپ کمینہ صفت بھی کہہ سکتے ہیں، کم عقل دینی اور شرعی لحاظ سے، اور کردار کا بھی کمزور لیکن باتوں میں تیز۔ یہ ڈھونڈنا اپنے خود ہے کہ یہ رویبضہ کون ہے۔ جو میں نے ڈھونڈا ہے یا میرے ذہن نے جو کام کیا ہے قیامت کی اس نشانی کے حوالے سے،
اس میں بھی یوٹیوب پہ بولنے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں، فیس بک کے بڑے بولے بھی بہت سارے اس میں آتے ہیں، ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے ممبر کے تقدس کو پامال کر کے وہاں بیٹھ کے مسجد کے اندر غلیظ زبان استعمال کرنے والے بھی بہت سارے لوگ اس میں آتے ہیں۔ یہ سب رویبضہ ہیں۔ آپ نے ان کے بولنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے، اور بولنے میں اتنے تیز کہ کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بس ان کو صرف بولنا ہی آتا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں کسی کا نام لوں، لیکن بعض لوگوں نے زخم اتنے پہنچائے ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ان رویبضہ میں سے ایک بہت بڑا اینکر پرسن ہے جس نے پیغمبر کی بیویوں مومنوں کی ماں کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ ویسے وہ رمضان کے ٹاک شوز کرواتا ہے، علماء کو لڑواتا ہے بٹھا کے، ایک طرف دیوبندی، ایک طرف بریلوی، ایک طرف کسی کو بٹھا کے تو بڑی بحثیں کرواتے ہیں، اندر حصہ بھی لیتا ہے۔ اور اس نے یہ غلیظ زبان تک استعمال کی ہوئی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پا گئے تو بیٹیاں دینے والے ابو بکر عمر کہاں گئے؟ رویبضہ رویبضہ۔ آگے بڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خصوصی فوکس کیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے 5ویں علامت یہ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے کہ قیامت کی یہ نشانی ہے کہ باتیں بہت ہوں گی، عمل نہیں ہوگا۔ گفتار کہ لوگ غازی ہوں گے لیکن کردار سے عاری اور خالی ہوں گے۔ چھٹی نشانی آپ نے یہ بیان کی کہ لوگ زبان چلائیں گے اور چلائیں گے صرف کمائی کے لیے۔ ان کی زبانیں بہت چلیں گی لیکن مقصد صرف کمائی ہوگا۔ مسند احمد کی اس حدیث کے الفاظ پہ تو آج میں سر پکڑ کے بیٹھا رہا ہے۔ کیا اللہ، کیا حکمت ہے حدیثوں کے اندر، کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور کیسا چپتا ہوا تبصرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخرجوا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائے۔ یخرج قوم، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یأکلون بألسنتہم، جو صرف اپنی زبانوں کی کمائی کھائیں گے، اور کھائیں گے بھی کیسے؟ کما تأکل البقرۃ بألسنتہا، جیسے گائے کھاتی ہے، جیسے گائے چرتی ہے، ایسے وہ اپنی زبانوں پہ کمائی کریں گے، زبانوں کی کمائی کریں گے۔ اب آپ خود ڈھونڈیں کہ اس میں کون کون سے اور کس طرح کے لوگ آتے ہیں۔ 7ویں علامت، دین کا علم بھی لوگ دنیا کی خاطر حاصل کریں گے۔ ایک تو ہے نا دنیا کا علم، انجینئرنگ ہے، باقی پروفیشنز ہیں، تو وہ تو واضح ہے، وہ تو دنیا کے لیے دنیا کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو دین کے روپ میں دنیا کمائیں گے، دین کے طالب علم بنیں گے لیکن مقصد دنیا ہوگا۔ اور آپ نے ایسی وعید بتائی کہ جو شخص بھی دین کے علم کے ذریعے دنیا کمانا چاہتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔
اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ 8ویں نشانی، جب لوگ اس طرح سے قرآن کے قابل لوگ نہیں رہیں گے، دین کے علم پہ زوال آتا جائے گا آتا جائے گا آتا جائے گا، کردار میں کمزوری آتی جائے گی، تو ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ اپنے کلام کو دنیا سے واپس لے جائے گا۔ قرآن مجید باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لَيُسْرَيَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات قرآن پہ ایسی آئے گی نہ ہی مصحف میں کوئی آیت لکھی رہ جائے گی اور نہ کسی کے دل میں کوئی آیت باقی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اکثروا تلاوت القرآن قبل ان یرفع، قرآن پڑھ لو قرآن پڑھ لو اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو مصحف لکھا ہوا ہے اس کو اٹھا لیا جائے، تو جو سینوں میں ہے وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا یسرا علیہ لیلا فیصبحون منہ فقراء، راتوں رات ہی اللہ ان کے سینوں سے آیات کو بھلا دے گا۔ وَيَنْسَوْنَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی بھول جائیں گے۔ وَيَقَعُونَ فِي قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَشْعَارِهِمْ، جاہلی لٹریچر ان کے پاس ہوگا، پوئٹری ہوگی، پوئمز ہوں گے، شاعری ہوگی۔ اس کو اگر آج کے دور پہ اپلائی کریں، ناولز ہوں گے، سٹوریز ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہی وہ وقت ہوگا کہ جب جانور بھی نمودار ہو جائے گا، اس سب سے آخر میں، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب بس قیامت شروع ہونے والی ہوگی۔ مساجد کی کیا صورتحال ہوگی؟ قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے مسجدوں کا حال کیا ہوگا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ ہوگا کہ مسجدیں نہیں بنیں گی، لیکن یہ نہیں۔ مسجد بنانا تو بڑی شان کا کام ہے، جو شخص مسجد بناتا ہے اس جیسا اللہ اس کا گھر جنت میں بنا لیتا ہے۔ میں بچپن میں یہ سمجھتا تھا کہ اس جیسے کا کیا مطلب ہوا کہ 5 مرلے کی مسجد ہے تو 5 مرلے کا، 10 مرلے کی مسجد ہے تو 10 مرلے کا۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جس طرح پورے راجوال میں مسجد دارالحدیث کی شان ہے، مسجد الہدا کی شان ہے، یا مسجد طیبہ کی یا مسجد عثمان کی شان ہے، جس نے یہ مسجد بنائی ہے جنت میں باقی گھروں کے مقابلے میں اس کے گھر کی بھی یہی شان ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ مسجدیں لوگ بنائیں گے، خوب بنائیں گے، خوب بنائیں گے، اس حد تک بنائیں گے کہ ان میں فضول خرچی کریں گے۔
نقش و نگار، ڈیزائننگ، خوبصورتی، ایسے خوبصورت ہونی چاہیے مسجد۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس محلے کے گھروں کا جو لیول ہے، اللہ کا گھر اس سے پیارا ہونا چاہیے، اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حال نہیں ہو جائے گا کہ لوگ مسجد بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے من اشراط الساعة، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدیں بنانے میں فخر کریں گے۔ جناب ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے اذا زوقتم مساجدکم، جب تمہارا یہ حال ہو جائے کہ اپنے مسجد کے نقش و نگار اور اس کی ملمہ سازی پہ تم بہت زیادہ توجہ کرنے لگ جاؤ اور اپنے قرآن کو بھی خوبصورت مزین کر کے اوپر سونے کے پانی چڑھانے لگ جاؤ، تو سمجھ لینا کہ تمہاری تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ کیا کب ہوتا ہے؟ مسجدیں تو بہت ہیں، خوبصورتی بھی ایک سے بڑھ کے ایک ہے، لیکن ابا جی رحمہ اللہ تعالی، والد گرامی یاد آ رہے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ مسجدیں کچی ہوتی تھیں، نمازی پکے ہوتے تھے، اب مسجدیں پکی ہیں اور نمازی بڑے کچے ہیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پوری مسجد میں کامل سچے ایمان والا شخص ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو مسجد کو بھی لوگ اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بنائیں گے، یا بعض دفعہ اپنے مفادات کا ذریعہ بنائیں گے، یا فضول خرچی کریں گے، یا یہ ہے کہ جو مسجد کا اصل مقصد ہے اس کی طرف توجہ کم ہوگی اور مسجد کی بلڈنگ، ٹائلیں، اس پہ توجہ زیادہ ہوگی۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک فاضل دوست بتا رہے تھے کہ ایک جگہ ان کا بیان تھا، بہت عالی شان مینار، پوچھا کتنا خرچہ ہوا ہے، کہنے لگے تقریباً کوئی 30-35 لاکھ خرچ مینار پہ ہو گیا ہے، بعض دفعہ 50-50 لاکھ اور بعض دفعہ کروڑ تک، اور اس سے بھی اوپر مینار پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس مسجد کے اندر جو تعلیم دینے والے قاری صاحب ہیں اس کی تنخواہ 10,000۔ مسجد کو یاد رکھیے، ہمیشہ عالم آباد کرتا ہے، دنیا دار لوگ آباد نہیں کر سکتے، علماء آباد کرتے ہیں۔ مسجد خود بولتی نہیں ہے، مسجد خود قرآن پڑھاتی نہیں ہے، مسجد قرآن سمجھاتی نہیں ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ دکھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بالخصوص ہماری مساجد کا حال بہت پتلا ہے، بہت نازک ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، جتنا دین کا کام پبلک لیول پہ اس مسجد میں ہونا چاہیے، صحیح معنی میں ہم سے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ بہت دل چاہتا ہے، بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہاں مجبوری ہوتی ہے بچوں کی۔ اب دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی، میرا دل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بڑا سارا اسی طرح کا کوئی ہال دے تو وہاں سارا سال ہی پبلک کی تربیت کا کوئی نہ کوئی پروگرام جاری رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ مسجد کے ظاہر پر توجہ دی جائے، لیکن اس کی معنویات، اس کی آبادکاری، اس میں تعلیم، قرآن کا ترجمہ کلاسز، نماز کے معنی و مفاہیم، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ
اس حد تک یہ سلسلہ بڑا ہوا ہے کہ ایک جگہ اوکاڑا میرا ماہانہ درس قرآن الحمدللہ کئی سالوں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے وہاں ڈاکٹر عبداللہ خالد، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں اللہ کے پاس گئے تھے، درس قرآن کے لیے جا رہے تھے، پروگرام کے لیے، سرجن ڈاکٹر تھے، ساتھ دین کا کام بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے مسجد کی تعمیر نو کرنی تھی، فنڈنگ کے لیے ایک صاحب سے، محلے دار سے رابطہ کیا، بلکہ اس نے خود پیغام دیا کہ میرے پاس بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں، میں بھی مسجد میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ان سے ملے، کہنے لگا کہ میں مسجد کے لیے 1 کروڑ روپیہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے تقریباً۔ ڈاکٹر صاحب بڑے عظیم انسان تھے، کہنے لگے آپ کو تو میں نے کبھی مسجد میں دیکھا ہی نہیں، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ آپ جیسے لوگ بھی اتنے اچھے رہتے ہیں، اتنا اچھا جذبہ رکھتے ہیں اس محلے میں، مسجد میں تو آپ کبھی آئے نہیں۔ تو آپ کا فنڈ ہم لیتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ نماز تو پڑھا کریں۔ کہنے لگا 1 کروڑ روپیہ آپ لے لیں، لیکن نماز میں نے کو نہیں پڑھنی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر آپ کے 1 کروڑ میں برکت نہیں ہوگی، ہم نہیں لیتے۔ یہ ہے مساجد کے ساتھ قیامت سے پہلے لوگوں کا تعلق۔ میں نے رمضان میں اتنا فنڈ جو دیا تھا، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے فلاں کام جو مسجد کا کروا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے احادیث و آثار میں مساجد کی صرف ظاہری زیب و زینت کے اوپر ساری توجہ اور اس کی آباد کاری سے غفلت، اسے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ اگر قیامت کی اس نشانی کو دیکھنا ہو تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے ضلع میں، آپ کے لاہور شہر میں، آپ کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں بھی بہت ساری نشانیاں ایسی آپ کو نظر آ جائیں گی۔ ایکڑوں میں پھیلی ہوئی مسجدیں اور ویران، ان کی انجینئرنگ، ڈیزائننگ، اسٹرکچر، ٹائلیں، خوبصورتی اور قالین، کارپیٹ دیکھیں تو آپ اش اش کر اٹھیں، اور جماعت کھڑی ہو تو آپ کو خال خال ہی کوئی نمازی نظر آئے۔ اور اب تو بدقسمتی سے ہمیں وہ دن بھی دیکھنے پڑے کہ ایک عظیم الشان تاریخی مسجد کے اندر باقاعدہ شوٹنگ کی گئی۔ بارہویں نشانی علم اور علم دین کے حوالے سے قیامت کے قریب واعظ و نصیحت کرنے والے اور تقریریں کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، دین کو سمجھنے والے، بصیرت رکھنے والے تھوڑے ہوں گے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کے قاری ہیں، انتم فی زمان، اے میرے نبی کے ساتھیو، تم ایسے دور میں جی رہے ہو، قلیل خطباؤہ کثیر فقہاؤہ، کہ تقریریں کرنے والے کم ہیں، دین کے اندر گہری بصیرت رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا تقریریں کرنے والے
بہت ہوں گے، دین کو سمجھنے والے تھوڑے ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے تھوڑے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دور کے اندر جو خطیب یا واعظ ہے اس کو قصاص کہا جاتا تھا۔ القصاص ثلاثۃ، واعظ و نصیحت کا شوق رکھنے والے صرف 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ امیر، یا وہ شخص جس کی ذمہ داری ہو، یا پھر وہ شخص مختال جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو۔ اور افسوس کے ساتھ یہ چیز ہمارے دور میں 100% پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلی کلاس سے بچے بھاگ جاتے ہیں، جا کے خطیب بن جاتے ہیں۔ دوسری کلاس سے بھاگ جاتے ہیں، چند ایک تقریروں کو رٹا لگا کے خطیب بن جاتے ہیں۔ اور یہ واعظ و نصیحت کی ایک نئی قسم بھی، خود رو قسم کی، وہ بھی معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، ان کو ہم موٹیویشنل سپیکرز کہتے ہیں۔ جو بار بار فیل ہو گیا ہو وہ موٹیویشنل سپیکر بن جاتا ہے، جس کو کوئی جاب نہ ملی ہو وہ موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے، جسے کوئی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہ ہو وہ موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے۔ چند ایک اچھے صالح باصلاحیت لوگوں کو چھوڑ کے، جن میں ہمارے پیارے بھائی شیخ عاطف صاحب اور اس جیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے اللہ ان کو بہت برکتیں دے، بہت عزتیں دے، وہ دین کا بہت کام کریں۔ اکثر لوگ اس فیلڈ کے اندر بھی بس وہی ہیں جن کو کچھ نہ کچھ بولنے کا شوق ستاتا رہتا ہے، اور یہ جو بولنے کی عادت ہے اس دور کے اندر اتنی ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ کچھ باتیں تو کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، انہوں نے کل ایک مضمون لکھا، اللہ کا فضل ہے میں تو ٹک ٹاک وغیرہ سے اللہ نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ وہ بڑا درد دل سنا رہے تھے اس مضمون کے اندر، کہنے لگے کہ میں ٹک ٹاک کے اوپر کلپس اور لوگوں کی ریکارڈنگز دیکھ کے حیران ہوں کہ 80 سال کے بوڑھے بھی بے شرموں اور بے حیا ہو گئے، 70 سال کی بوڑھی عورتیں بھی بے شرمی اور بے حیائی کے اوپر اتر آئی ہیں، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ ایکٹنگ کر کے اور کچھ بول کے بس اپنے ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں وہی نشانی جو پیچھے آپ نے پڑھی ہے کہ لوگ زبان کی کمائی کھانا چاہیں گے، ایسے جیسے گائے چرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج کی ہماری گفتگو کے حوالے سے آخری نشانی 2 حدیثوں کو جمع کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اچھے لوگ چلے جائیں گے اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا اگر ہم زیادہ مہذب ترجمہ بھی کریں تو وہ بنتا ہے کوڑا کرکٹ، پیچھے رہ جائے گا کوڑا کرکٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حدیث میں پوری منظر کشی کی گئی، ایسے کہا عبداللہ
عبداللہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو کوڑا کرکٹ جیسے لوگوں میں پھنس جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت کی۔ وہ کس لحاظ سے کوڑا کرکٹ ہوں گے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ والد گرامی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ پنجابی میں کیا کرتے تھے، چھان بورا کہتے ہیں اس کو، جی چھان بورا، کہ جو اچھی اچھی کام کی چیز ہے وہ بندہ علیحدہ کر لے اور پیچھے بس پھینکنے والی رہ جائے، ایسے لوگ رہ جائیں گے۔ اور آپ نے یوں کیا اپنے ہاتھوں کو، فرمایا قد مرجت عہودہم واماناتہم واختلفوا، تین ان کی نشانیاں ہوں گی، کوئی وعدے کا خیال نہیں ہوگا، کوئی امانت داری کا لباس نہیں ہوگا، اور ان کا آپس میں اختلاف بھی بہت ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدان رسول ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بہت لمبی حدیث ہے، وقت کی کمی کے باعث میں محل استشہاد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دور بدلتے رہیں گے، پھر ایک ایسے برے ماحول میں لوگ پہنچ جائیں گے، دعات الی ابواب جہنم، کچھ لوگ تو جہنم کے دروازوں کی طرف باقاعدہ بلانے لگ جائیں گے، جو بھی ان کی بات مان لے گا قذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں پھینک کے چھوڑیں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، ان کی صفتیں، عادتیں، ان کی کوئی اسپیسیفکیشن بتا دیں، کیسے ہوں گے وہ لوگ؟ آپ نے کچھ نہیں بتایا، کہا ہمارے جیسے ہی ہوں گے، یعنی شکل و صورت میں دیکھنے میں عام انسان ہی ہوں گے، زبان بھی ہمارے جیسی بولیں گے، لیکن وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اور اب تو جہنم کی طرف بلانے والے بہت بڑھ گئے، اب بہت زیادہ بڑھ گئے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ نے میرے دل میں ایک بالکل نئی بات ڈالی تھی۔ قیامت کی نشانیاں عموماً جتنے بھی مصنفین نے جمع کی ہیں، کسی نے سنکرونیکلی تاریخی ترتیب سے جمع کی ہیں، کسی نے چھوٹی بڑی کے حساب سے جمع کی ہیں، لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے قیامت کی جو چھوٹی علامات ہیں، یہ ساری علامات پوری ہو چکی ہیں۔ ان کو علامات صغریٰ بھی کہتے ہیں، اور صغریٰ کچھ وہ ہوتی ہیں جو ختم ہوگی پوری ہو کے، کچھ وہ ہیں جو جاری ہیں، اور جو جاری ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیزی ان میں مزید آتی جائے گی۔ تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو میں علامات اسی حوالے سے کل بھی ڈسکس کروں گا کہ معاشی لحاظ سے کیا علامتیں ہیں، معاشرتی خاندانی لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے کیا علامتیں ہیں۔ اس انداز سے جو مختلف میدانوں میں آپ نے علامتیں بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ جو قیامت کی ایسی علامات ہیں جس میں بدکرداری کو اور وعدہ شکنی کو نمایاں کیا گیا ہے، ان علامات سے ہمیں محفوظ فرمائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ خود بھی تشریف لاتے رہیں، آپ کو بھی دعوت دیں، کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔